السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ محترم حاضرین، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ توفیق بخشی اور آج کے ہم اس پورونق بسم کے اندر، اس دعوتی کام کے اندر شامل ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ بلا شبہ دین کی باتوں کو ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا، دین کی ترویج کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی کاروبار ہیں، بزنس ہیں، ان تمام کے تمام بزنس کے اندر ایک اصول ہے، اگر آپ کی کمپنی کا مال آپ نے بیچ دیا تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اسلام اور اسلام کی دعوت یہ ایک اتنی معتبر اور اتنی بہترین چیز ہے کہ جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، خاص سننے والا کوئی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے دین کی دعوت لوگوں کو پہنچایا، تو لوگ سنے نہ سنے لیکن آپ اللہ کے یہاں ایک سکسیسفل داعی ہیں۔ اور اللہ تعالی ایسے لوگوں پر جو ہے خاص رحم فرماتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں پر جو ہے عزیز جناب سید الطاف حسین عالیاوی، جو کہ ہمارے شاگرد بھی رہے ہیں، اور جناب امتیاز صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک کوشش کی اور جو ہے اس پروگرام کو شروع کیا، قابل مبارکباد ہے۔ لہٰذا امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کام سے جڑیں اور مزید جو ہے اسلام کے اس دعوتی پیغام کو جو ہے لوگوں میں عام کریں۔ بلا شبہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہے، سب سے زیادہ سکسیسفل انسان وہ ہے کہ جب اس کے پاس حق آتا ہے، جب وہ حق کو دیکھتا ہے اور حق کو سنتا ہے، تو حق کو دیکھنے اور سننے کے بعد بلا کسی تکلف کے، بلا کسی دنیاوی نقصان کے ڈر کے وہ حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اور حق کو قبول کر لینا یہی اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس دنیا کے اندر جب ایک انسان حق کو دیکھتا ہے اپنے آنکھ کے سامنے، اور جب دیکھتا ہے دنیا کے ظاہری معاملات، تو پھر حق سے مڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی انسانی کے معیار جو کامیابی کا ہے وہ اس کے گورے یا اس کے کالے ہونے سے، امیر غریب ہونے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار اس بات کے اوپر رکھی گئی ہے کہ انسان نے حق کو سنا اور حق کو سننے کے بعد کس قدر اس کے اوپر وہ عمل پیدا ہو گئے۔ ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو لہب، لہب کے معنی ہوتا ہے شعلہ، وہ بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، اور وہیں پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہایت ہی کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے،
جب اس نے سنا، وہ غلام تھے، کہ ایک نبی ہے جو کہتے ہیں کہ تم سب کا معبود جو ہے ایک اللہ کی ذات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان برابر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے ایک اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے، جب اس نے اس حق کو سنا تو دنیا کے تمام مشکلوں کا، دکھوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے حق کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی کی صحبت سے پہلے اس حق کو قبول کرنے کی بنیاد پر آپ جانتے ہوں گے مکہ کی گلیوں کے اندر جیسے لوگ جانوروں کو مارتے ہیں لٹا کر، ویسے ان کو مارا گیا، تکلیف دیا گیا، ان کو ستایا گیا۔ آخر کار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، مال متاع نہیں تھا اس کے پاس، لیکن حق کو دیکھنے کے بعد جب اس نے حق قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے پاس معراج میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر جو ہے ہم سے آگے آگے جو ہے جوتوں کی کھڑاوٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو بتایا کہ آپ علیہ السلام کو کہ یہ آپ کے ایک صحابی کی جوتوں کی آواز ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو سیدنا بلال حبشی اللہ عنہ سے کہا، وہ بلال حبشی جنہوں نے اسلام کو پا لینے کے بعد، سچائی کو دیکھ لینے کے بعد دنیا کی پرواہ نہیں کی، ان کے پاس صحیح سے کھانے نہیں تھے، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، لیکن حق آنے کے بعد چونکہ اس نے قبول کر لیا تھا اور اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کر لیا، اللہ العالمین نے اس کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ کے نبی نے جنت کے اندر اپنے سے آگے آگے بلال کی جوتوں کی آواز سنا۔ یہ کامیابی کیسے ملی انہیں؟ اس لیے ملی کہ حق کو پانے کے بعد اس نے فوراً قبول کر لیا۔ کہا بلال کیا وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت کے اندر ہم سے آگے آگے چل رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی اپنے اعمال کے اندر جو ہے ایسا امید نہیں ہے، ہاں میں ایک کام ضرور کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس عمل کی بنیاد پہ ہمیں یہ مرتبہ ملا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنے کے بعد جو ہے ایک انسان دنیا کے معاملات کو اگر ترک کر کے جو ہے حق کو قبول کرتا ہے اور دنیا کے تمام دکھوں کو وہ قبول کر لیتا ہے اللہ کے لیے، تو ایسا آدمی در حقیقت کامیاب ہے۔ اور اس تعلق سے آپ نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے سورتوں کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر، سورۃ شعراء کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مصر کے اندر فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس اسلام کی توحید کو پیش کیا کہ آپ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، آپ معبود ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا اور آپ کا سب کا معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اور بہت سارے معجزات کو اس نے دیکھا، ہر بار وہی کہتا تھا کہ اب ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ سے دعا کر دیں، جیسے کہ مینڈک کا معجزہ، جوئے کا معجزہ اور ٹڈی کا معجزہ، ان کے فرعون کے قبطیوں کے جو ہے گھروں کے پانی کا خون بچ جانا، بہت سارے معجزات ہوئے۔ آخر کار فرعون کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے، ہم کو قبول نہیں کرنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اب جو ہے ہم اس کا آخری علاج کرنے والے ہیں۔ کیا کریں گے؟ فرعون نے اعلان کیا پوری دنیا کے جادوگروں کو بلایا جائے میرے پاس۔ اس زمانے کے بادشاہ تھے، سارے کے سارے دنیا کے جادوگروں کو جو میوزک مین تھے ان کو بلایا گیا، اور جب لوگ فرعون کے دربار میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ سب کے سب مارے خوشی میں جو ہے مست تھے کہ ارے 2 بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور ہم لوگ یہاں پر سینکڑوں میں ہیں،
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا جادوگر ہوگا تو ہم لوگ جن تو پالتا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ زیادہ ہیں، ہم لوگ تو غالب ہو کر ہی رہیں گے. اتنا کانفیڈنس تھا ان جادوگروں کے اندر، حتیٰ کہ وہ فرعون سے کہنے لگے کہ آپ بتائیں اگر ہم لوگ جیت جائیں گے تو ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو فرعون کو معلوم تھا کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بہت سارے معجزات کو دیکھ چکے تھے، اور حقیقت میں فرعون کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے لوگ جیت بھی نہیں پائیں گے. لیکن چونکہ دنیا کی ظاہری، یہاں کی اپنے آپ کو رب کہلوانا، یہاں کی حکومتیں، یہاں کی طاقت انسان کو حق سے روکتی ہے. جب سب لوگ آ گئے، پوری دنیا کے سامنے محفل کو لگایا گیا، بڑے بڑے اسٹیجوں میں لگا کر جو ہے فرعون اور اس کے جو حوالے تھے بیٹھ گئے، اور جادوگر لوگ مارے خوشی کے جو ہے چلے گئے کہ ہم لوگ تو جیت ہی جائیں گے. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم لوگ جیت گئے تو تم لوگ جو ہے ہمارے یہاں کے درباری بن جاؤ گے، حوالی بن جاؤ گے. اللہ اکبر. جب محفل سج گئی، سارے جادوگر وہاں پہ اکٹھا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، وہ بھی آ گئے. اب کمپٹیشن ہونا تھا. اب دنیا کی تاریخ کے اندر جو ہے بہت بڑی چیز رقم ہو رہی تھی. ایک طرف دو لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارا معبود ہے. ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں، آپ جو ہے بیکار کی بات کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. آج حق اور باطل کا کھلا معرکہ تھا. لہذا ان جادوگروں نے کہا کہ آپ جو ہے پہلے اپنا کام شروع کریں، یعنی جو آپ کو جادو کرنا ہے پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں میدان کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ وہ دکھائیں. اور بہت سارے بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ معجزات جو ہے وہ انبیاء کے اختیار میں ہوتی ہیں. ہرگز نہیں. معجزات جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. انبیاء کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا معجزہ ہونے والا ہے میرے ساتھ میں. لہٰذا ان جادوگروں نے مارے خوشی کی جو ہے لاٹھیوں کو، اپنے رسیوں کو پھینکا، اور میدان کے اندر جو ہے سب کے سب پہلے جو ہے باریک باریک سانپ بن گئے. پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ موٹے ہو گئے. پھر جو ہے وہ سانپ جو ہے پھر لوٹنے لگ گئے پورے میدان کے اندر. سب لوگ جو تھے وہاں پر دیکھ کے جو ہے سب لوگ تالیاں پیٹنے لگے. اور کتنا بہترین جو ہے یہ جادوگر لوگ ہیں. فرعون بھی خوش تھا من میں. جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اپنا معجزہ پیش کرنے کا، اللہ سے دعا کیا. اللہ پاک نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے نا، آپ ان کو وہاں پر اللہ کا نام لے کر ماریے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو رکھا. پہلے وہ سانپ بن گیا، پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بننے کے بعد ان کے تمام کے تمام جھوٹے سانپوں کو وہ نکل گئے. اور وہ جو جادوگر لوگ تھے وہ لوگ جو ہے اپنا سارا حربہ استعمال کر رہے تھے ان کو نیچے کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا. ظاہر بات ہے ہر ایک فیلڈ کے لوگ جو دوسرے کو پہچانتے ہیں نا کہ کیا وہ کر رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اثر ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. کیا بات ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، سارے ہمارے سانپوں کو کھا گئے. ایسا کیسے سوچتا بھائی، یہ تو عجب ہو گیا. ہم لوگ بھی اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بھی جادوگر ہیں، تو اس کا کون سا کلا ہے اس دھرتی پر جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کا حکم ہوا ہے موسیٰ ڈرو مت، اپنے لاٹھی کو پکڑو. ظاہر بات ہے سانپ تھا، ڈر رہے تھے. جب پکڑنے کے لیے گئے تو انسان تو ڈرتے ہیں نا، تو ڈر رہے تھے. انکا لا تخف، ڈرو مت، اللہ کا نام لے کر جو ہے تم اس کو پکڑو. جیسے اس کو پکڑے اللہ کا حکم سے وہ لاٹھی پھر سے وہ سانپ پھر سے جو ہے اژدہا پھر سے لاٹھی بن گیا. صرف 1 گھنٹے کا یہ مقابلہ ہوا تھا. لگ بھگ جتنے بھی جادوگر وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، جب ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھا کہ واقعی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا رب حق ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نبی ہیں یہی پر حق ہے، جب اس نے اس چیز کو جان لیا، حق کو پا لیا، سچائی کو دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، تو سچائی کو دیکھ لینے کے بعد اب اس نے رتی برابر بھی پرواہ نہیں کی کہ فرعون کون ہے، ہمیں وہ کیا کرے گا. سب پہ سب جادوگر جو ہے جو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کیا ملے گا، ہم لوگوں کو کتنا انعام ملے گا، وہ سب کے سب اسی میدان میں جو ہے وہیں پر سجدے میں گر گئے. ذرا غور کریں آپ، وہ لوگ جو آئے تھے یہ کہہ کر کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ہرا دیں گے،
اور ہم لوگ کو جو ہے باجگر کہلائیں گے، ہم لوگ کو پورا سلطنت میں حکومت مل جائے گا، ہم لوگ کو جو ہے پیسہ ملے گا۔ ابھی تک وہ فرعون کے سامنے جو ہے بہت ہی خوشی کے ساتھ پیسوں کی بات کر رہے تھے، ہمیں کیا ملنے والا، لیکن وہی لوگ جب اس نے حق کو پا لیا، جب اس نے توحید کو پا لیا، جب اس نے ایمان کو پا لیا، تو ایمان کو پا لینے کے بعد ذرہ برابر بھی اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرا کیا ہوگا اب سجدہ کرنے کے بعد۔ سب کے سب لوگ جو سجدے میں چلے گئے اور چلے جانے کے بعد یہ کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، اے فرعون یہ مت سمجھنا کہ سجدہ ہم آپ کا کیے ہیں، آج تک کرتے تھے آپ کا ہم، لیکن یہ اس نے منہ سے کہا جادوگروں نے کہ یہ مت سمجھنا کہ سجدہ ہم آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایمان لائے اس رب پر جن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب ہیں۔ یعنی ایک تو گواہی سجدہ کر کے باقی منہ سے بھی کہہ دیے، تاکہ پورے آڈینس کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام ہے اور جو اس کی توحید کی دعوت ہے وہ 100% جو ہے سچ ہے، اور یہ برحق نبی ہے اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ارے پاسا تو پورا پلٹ گیا، ہم تو بلائے تھے ان کو کسی کام کے لیے، یہاں تو سب جو ہے سجدے میں چلے گئے۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، اور جانتے ہیں نا جب ایک انسان دلائل سے ہارتا ہے، جب اپنا اصول سے وہ ہار جاتا ہے تو مجبوری میں کیا کرتا ہے، اب ہم تم کو جان سے مار دیں گے، دنیا کا بھی اصول ہے۔ فرعون نے کیا کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ خبردار جتنے بھی جادوگر یہاں پر میرے بلانے پہ آئے تھے، یاد رکھو میں ان تمام کے تمام جادوگروں کو اس کے انجام میں جو تم لوگوں نے سجدہ کیا مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نا ایمان لائے ہو نا، سنو تمہارے ایمان کے بدلہ میں کیا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمام کے تمام لوگوں کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، اور کاٹنے کے بعد تم سب کے سب کو جو ہے میں سولی میں چڑھا دوں گا۔ اتنا بات دھمکی دیا فرعون نے اس میدان کے اندر لاکھوں مجمع کے سامنے، لیکن پھر ان جادوگروں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آپ ذرا غور کریں، ابھی تک وہ لوگ فرعون کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، لیکن وہی 1 گھنٹہ کے بعد جب اللہ کی توحید کو سمجھ لیے، جب اللہ کی ایمان کو پہچان لیے، جب توحید کی حلاوت اس کے دل میں گھس گیا، تو اب وہی لوگ کہنے لگے اے فرعون جو کرنا ہے کر لے، لا جیر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم مر کر جو ہے اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے۔ اللہ ذرا غور کریں آپ، ہم مر کر اپنے رب کے پاس جائیں گے، یعنی تمہاری یہ دھمکی جو ہے نا یہ تم اپنے پاس رکھو، جو کرنا ہے کرو۔ ہم نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنے رب کو جان لیا ہے، ہم نے پہچان لیا کہ اس دنیا کے کریٹر اور مالک جو ہے وہ صرف اور صرف وہ ہے، اور اس کی طاقت اور پاور کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرکار ایسا ہی کیا اس نے، تمام کے تمام جادوگروں کو اس نے ایک ایک کر کے جو ہے ہاتھ کاٹا، پیر کاٹا، تاریخ گواہ ہے کسی ایک نے بھی ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم اب جو ہے تجھے پھر سے رب مانتے ہیں۔ میرے محترم دوست بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ رب کیا ہے، رب کتنا بڑا ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، توحید کیا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ واللہ کہتا ہوں جس دن ہم صرف اس بات کو سمجھ جائیں کہ توحید ہے کیا، دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے پھیکی پڑ جائیں گی۔ جب فرعون نے جو ہے ان لوگوں کو، اب ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ کو کاٹیں گے پکڑ کے، درد تو ہوگا نا آپ کو، وہ لوگ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے اللہ وتوفنا مع الابرار، اے میرے اللہ اب یہ آخری گھڑی آ گئی ہمارے اوپر، اب ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گئی ہے، اب ہمیں یہ تکلیف دیں گے اللہ، ہم نے بڑی مشکل سے تجھے پایا ہے، اب تجھے قرآن نہیں چاہتے بالکل بھی نہیں۔ اس نے دعا کیا ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے اللہ اتنا مشکل سے ایمان لائے ہیں، اور اس وقت میں اگر ہم پھر گئے تو جہنم چلے جائیں گے نا، ابھی ہم نے توحید کو سیکھا ہے، ابھی تو ہم تجھ کو پہچان پائے ہیں، اور یہ ظالم ہمیں عذاب دے گا، تو اے اللہ تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر صبر رکھنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں روک دینا اس کے اوپر، ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے اللہ تو ہمیں صبر دینا اس بات کے اوپر کہ ہم اس مشکل کی طرف حصہ جائیں۔ آج ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے
کچھ بھی ہو جائے ہم دنیا کی تکلیف اللہ کے لیے نہیں اٹھائیں گے. نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، ایسا ماڈرن زمانہ ہے، ایسا کرنا ہی پڑتا ہے. کتنے لوگ ہم پیش کرتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ جب ہم تیرے توحید کو پا ہی چکے ہیں تو بس اتنا تو دعا کرتے ہیں، اللہ جب یہ فرعون ہمیں کاٹے اور مارے اس وقت جو ہے ہمیں صبر دے دینا، ہمارے پاس صبر کو جو ہے انڈیل دینا، اور تو ہمیں نیک لوگوں پہ موت دے دینا. اللہ اس کو بولتے ہیں ایمان کی مٹھاس، اس کو بولتے ہیں ایمان، اس کو بولتے ہیں توحید کا مزہ اور ذائقہ. واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے صرف اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، تو پھر جسے یہ لوگ جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے فرعون سے مطالبہ کر رہے تھے ہمیں کیا ملے گا، وہی 1 گھنٹہ کے بعد جو ہے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے جو کرنا کرو، اب ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اتنا کمزور ایمان. بچہ بیمار ہو گیا فوراً تعویذ باندھ دو، کچھ ہو گیا پتھر گر گیا تو کچھ ہونے والا ہے، یا اور بھی کچھ ہو رہا ہے تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور ہم ایسے جو ہے شرکیات میں پڑ جاتے ہیں اور شرک والا اعمال بھی ہم کر لیتے ہیں. میرے محترم دوست بھائیو، اگر آپ کو دنیا کے اندر کسی مشکل میں ڈال کے اللہ آزماتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا بدلہ بھی صرف اور صرف جنت ہے. لیکن اگر آپ نے اس دنیا کی آزمائش کو بہت بڑا سمجھ لیا کہ نہیں ہم کو دنیا میں حل ہی چاہیے، اور اگر آپ نے شرک کر لیا اور آپ اللہ کے علاوہ کسی دربار میں چلے گئے، کسی بابا کے پاس چلے گئے، کسی اور کے پاس چلے گئے اور شرک میں پڑ گئے اور اسی حال میں آپ مر گئے، ممکن ہے آپ کا بچہ یا آپ اچھا ہو بھی جائیں تو اس سے آپ دنیا میں تو کچھ حد تک آپ کو راحت مل جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جہنمی بن جائیں گے. لہذا آپ کے گھر لٹ جائیں، آپ کی بچی مر جائے، مر جانے دیجئے، وہ ایک بار مرے گا، کب تک زندہ رہے گا دنیا کے اندر، لیکن کم از کم توحید تو مرے گا. لیکن آپ اگر شرک میں رہ کے آپ راحت میں رہ کے مرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا خسارے کا سامان ہے. ہمیں اس بات کو قوم کو بتانا ہے کہ توحید پہ رہو، توحید پہ جیو، توحید پہ مرنا یہ مین کامیابی ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہو جائیں، دنیا میں شرک میں پڑ جائیں، اس لیے کہ شرک کرنے کے بعد جو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے یہاں مشرک کی جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حق کنڈا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے شرک میں پڑ جائے. تو کہنے کی جو بات وہ یہ کہ ہدایت اور حق کو قبول کرنا اس دنیا کے اندر سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور آج دنیا کے اندر جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں ان کے بھی کچھ اسباب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی جان لیں. سب سے پہلی چیز جو انسان ہدایت کو دیکھ کر حق کو اپنے آنکھوں کو میں دیکھ کر قبول نہیں کرتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اعراض کرنا، دین کے متعلق کوئی توجہ ہی نہیں دینا. درس ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں سننا. بھائی آپ بتائیں، اسلام اور دین کے معاملات میں اگر آپ اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو جوڑ کے نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیں، اگر آپ دین کے معاملات نہیں سیکھیں گے تو کچھ آپ سیکھیں گے معاشرے سے، اور معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ جاہل ہوتے ہیں، لوگ جو ہے برے کام کرتے رہتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ہم دین کی جب تعلیم نہیں سیکھتے ہیں تو دنیا کی تعلیم جو ہوتی ہے، بری تعلیمات، اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے سورہ نوح تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی. اللہ اکبر، 950 سال تک. یہاں پر بھی ہم لوگوں کے لیے ایک عبرت کی چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے فوراً تھک جاتے ہیں. ارے یار کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم اتنا بول بول کے تھک گئے ہیں. اپنے بچہ کو بولتے ہیں، بیوی کو بولتے ہیں، سالی کو بولتے ہیں، اپنا داماد کو بولتے ہیں، سالوں کو بولتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں میرے بات کو. ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ کو. جب تک آپ کو اللہ نے حیات رکھا ہے آپ کو بولتے ہی رہنا ہے، ہمت کرتے ہی رہنا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ میرے بابو
ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو آپ کیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بچے، ہم تو آپ کو دیکھتے نہیں کہ تم کیا کرتے ہو رات میں تنہائی میں، لیکن یاد رکھو وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تم سے حساب لے گا اس کے بارے میں، آپ کو بتانا لوگوں۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور نوح علیہ السلام کا خود یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلما دعوتهم لتغفر لهم، اے اللہ جب جب بھی ہم نے اس قوم کو بلایا تاکہ جو ہے آپ اس کو بخش دیں، معاف کر دیں، تو فلم نزدہم الا فرارا، یہ لوگ جو ہے اور جگہ بھاگنے لگے ہم سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ دین سے دوری کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی نور اسلام فرمانے کہ ہم ان کو بلاتے تھے کہ آئیے بھائی دین کی طرف آئیے، ایک اللہ کو مانیے، جتنا زیادہ ہم نے بلایا اتنا لوگ بھاگنے ہی میں اور زیادہ ہوئے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے اللہ ہم نے اپنے قوم کو دن رات بلایا اس کو اللہ کی طرف کہ بھائی ایک اللہ کو مان لو، بھائی اپنے مقصد کو سمجھ جاؤ، بھائی تم کو مرنا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ہم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 950 سال تک جو ہے دن رات ان لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ اتنے کمینے تھے کہ ان لوگوں نے جب دیکھتے کہ نوح علیہ السلام سمجھا رہے تو لوگ اپنے کانوں میں جو ہے انگلیوں کو ڈال دیا کرتے تھے کہ ہم کو سننا ہی نہیں ہے۔ بار بار بولتا ہے دین کی بات، اسلام کی بات، ہم کو سننا ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جاؤ۔ آج ہمارے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بولے بھائی کہ تو سن لیجئے، ارے نہیں سننا بھائی ہم کو دین، کیا دین دین کرتے رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کافروں کی پہچان ہے، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جس شخص کو دین کی طرف بلایا گیا اور وہ شخص جو ہے بھاگتا ہے تو سمجھ جائے اس کے دل میں جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ایمان کم ہو گیا ہے، اب اور وہ شخص جو ہے کفر کی طرف جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، ان لوگوں نے اپنے کانوں پہ انگلیوں کو ڈالنے کا، تو تمہاری بات سننا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو سوچے آپ کتنا زیادہ جو ہے نور اسلام تکلیف ہوتی ہوگی من میں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 950 سال تک بلاتے رہے، اور ان لوگوں نے کیا کہ رسپانس میں کبھی کان میں انگلیاں ڈال لی، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے چہرے کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا کہ تم ہم کو دیکھو ہی نہیں، یا ان کو ہم کو دیکھنے مت دیجیے، تاکہ جو ہے ہم کو یہ بلائے نہیں چھین کے کہ بھائی ادھر آ جاؤ۔ واستغشوا ثيابهم، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں پہ باندھ لیا کہ ہم کو تم کو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم تم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تم اسلام کو بلا رہا نا، ہم تم کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا معلوم ہوا؟ اراض کرنا، دین کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہی نہیں۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دین سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں جب کبھی بھی موقع ملے دین کی طرف کوئی بھی دینی پروگرام ہو، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، چاہے ہفتے کا دروس ہو، چاہے اور کہیں بڑا دروس ہو رہے ہوں، تو ایسے درسوں کے اندر جو ہے ہمیں وقت نکال کے جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ہم جو ہے دین کے اندر مزید اور ہمارا ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ آپ بتائیں اگر یہ جو خطبات ہیں دروس سے ان کا اہتمام نہ ہو تو لوگ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ بتائیے، ہر طرف کیا ہے؟ عیاشی کا بازار ہے، چوری ہے، چماری ہے، ڈکیتی ہے، ہر طرف پاپ ہی پاپ ہے، اور ایسے وقتوں میں اگر ہم ان دروس کو طرف بھی توجہ نہ دیں تو معاشرے تو ویسے بھی بہ رہے ہیں اس سیلاب میں جو جہنم میں جا رہی ہے، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے ہمیں ایسے معاملات کو اگنور نہیں کرنا ہے، پبلک کو جوڑنا ہے کہ ہمیں دین کی طرف آنے کے لیے ایسے دروس میں پہلے شامل ہونا ہوگا۔ اور ایک سبب ہے حق کو دیکھنے کے بعد نہیں قبول کرنے کا، ہدایت کے راستے میں دوسرا سبب ہے جہالت، ہم جانتے ہی نہیں ہیں دین کے بارے میں، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دنیا کے معاملے میں آپ کو پتا ہے؟ ہاں ایک دم بالکل پتا ہے، کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے اے ٹی ایم سے نکالنا ہے، کہاں پہ زمین کتنا مل رہا ہے، اور میرا بچہ کیسے جو ہے انجینئر بن جائے گا، سب کچھ پتا ہے۔
اگر پتا نہیں تو کیا نہیں پتا ہے؟ اسلام کے بارے میں پتا نہیں. میرے محترم دوسرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم. علم کا سیکھنا ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ کمپلسری اور فرض ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے چھوٹا بچوں کو جو ہے کسی مولوی صاحب سے پڑھا دو، نورانی کرا دا قرآن شریف، بس ہو گیا. ارے یہ دین ہے کیا؟ اس سے بنا تعلیم ہے کیا؟ نہیں میرے محترم دوست بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دین کی تعلیمات کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور تعلیمی معیار کو جو ہے معاشرے میں قائم کریں. جب تک ہم پڑھے لکھیں گے نہیں، تب تک ہم دنیا کے اندر آگے بالکل بھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ نے کیوں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خوف جو کھاتے ہیں اللہ سے وہ علماء کھاتے ہیں، جاننے والے کھاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو معلوم رہے گا کہ یہ حرام ہے تبھی تو آپ بچیں گے. اگر آپ کو معلوم رہے گا کہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے تبھی تو آپ بچیں گے. اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں جانے سے یہ گناہ ہوتا ہے، اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ انجام ہے، تبھی تو آپ بچیں گے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ انجانے میں بہت کچھ کر دیں گے آپ. اور یہی ہو رہا ہے. کسی کو بولیے کہ بھائی تھوڑا سا جان لیجیے، آئیے درس میں، نہیں ہم تو جاہل ہیں. دنیا کے معاملے بولیے اے جاہل صاحب، تو آپ کو فائر ہو جائیں گے، آپ کو جاہل بول رہے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں نہیں، ہم لوگ جاہل آدمی ہیں. کیوں بھائی جاہل کیوں ہیں آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے آپ کے پاس، آنکھیں نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو ان کا استعمال کیجیے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر، جب اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے، ان سے پہلے جو ہے ان سے اللہ پاک فرشتوں سے باتیں کروائیں گے کہ ان سے پوچھے جہنمیوں کیوں جا رہا ہو. اس کو 90 سال 80 سال کا زندگی ملا تھا، تو کیا 80 اور 90 سال میں کسی نے تم سے کہا ہی نہیں تھا کہ تم کو مرنا ہے؟ اللہ کا عذاب جہنم بہت خطرناک ہے. تو وہ آدمی جہنم جانے سے پہلے کہے گا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ہاں میرے بھائی بات آپ کا صحیح ہے. 90 سال 80 سال ہم جانتے تھے، مسجدوں میں دروس ہوتے تھے، خطبات ہوتے تھے، میرے گھر میں بھی بہت سارے علماء کے تحارر تھے. لوگ کہتے تھے کہ حق پہ اوپر چلو، اسلام پہ چلو، لیکن ہم نے سن کے کبھی سننے کے لیے سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی عمل کرنے کے لیے سنا ہی نہیں. لوگ کننا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے یا سن کے اوپر عمل کیے ہوتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جو ہے جہنمی نہیں ہوتے. اور ناقلو، یا ہم عقل رکھتے ہوتے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے عقل کا استعمال اور پریوگ جو ہے دنیا کمانے کے لیے کیا تھا. آج تک کہ انسان دنیا میں اپنا لائف اچھا کرنے کے لیے 24 گھنٹہ جو ہے پڑھتا ہے. کیوں بھائی؟ بھاگ رہا ہے دکان کی طرف. کیوں بھائی؟ ارے پیسہ پیسہ، دنیا دنیا. آپ بتائیں اس عقل کا استعمال آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اس چھوٹی سی چیز کو لے کر جو ہے ایک بڑی چیز کو بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی روایت سے مسلم کے ہے جیسے کوئی آدمی اپنے انگلی کو سمندر میں ڈالے اور سمندر میں ڈالنے کے بعد اپنے انگلی کو نکالے اور دیکھے کہ اس سے سمندر میں کتنا پانی کم ہوا. آپ بتائیے سمندر سے جب جو ہے آپ ڈالیں گے انگلی تو کتنا پانی کم ہوگا بھائی؟ اس سے ایک بوند نکلے گا بس. تو ایک بوند جو پانی آپ کے ہاتھ میں نکلا، اللہ نبی فرما رہے ہیں یہ دنیا کی لائف ہے، پورا سمندر جو ہے وہ آخرت کی لائف ہے. اب بتائیے اس چھوٹی سی لائف کے لیے اتنا تک دو، 24 گھنٹہ دن رات ایک کر دیتا ہے انسان. اور جو دریا ہے اس میں کوئی انت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں، اس سے بڑا جاہل کون سکتا ہے؟ آپ بتائیں. تو وہی وہ کہہ رہا ہے اللہ کو نسمع اور ناقلو، اے اللہ اگر ہم اپنے عقل کا استعمال جیسے ہم دنیا کے لیے کرتے تھے، کاش ہم اس عادت میں جہنم سمجھنے کے لیے کر دیے ہوتے تو آج ہم جہنمی نہیں ہوتے. بتائیں کتنی واضح واضح بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے عقل کا استعمال صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے کریں. اور اس کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی موٹی موٹی علم ہے آپ اچھے علماء سے رابطہ کریں، اچھی کتابوں کو پڑھیں، آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، آپ بالکل یہ سب
کوئی بڑی چیز نہیں لگ رہی ہے آج کل کہ جو ہے ہمیں سیکھنے کے لیے کہیں دور سفر کرنا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اور حق کو قبول نہیں کرنے کے جو اسباب ان میں سے ایک چیز جہالت بھی ہے. لہٰذا ہمیں جہالت سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے. دینی تعلیم تو ہمیں کمپلسری دینا ہی دینا ہے اپنے بچوں کو اور خود کو بھی. دین کے بغیر ہم بالکل دنیا میں ہمارا تصور نہیں ہے. اور ایک کارن یہ بھی ہے انسان کو حق سننے کے بعد حق نہیں قبول کرنے کا. کیا کارن ہے؟ دنیا کے اندر جو ہے یہ کہہ دینا کہ جو اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو اسلام کے دائی ہیں، انہیں کو بلیم کر دو. ارے مولوی لوگ تو خود ایسا کرتا ہے، ارے مولوی لوگ تو خود جو ہے وہ گھومتا ہے، مولوی لوگ خود تو ایسا کرتا ہے، وہ کیا لوگ بڑے بڑے پیسہ والا آدمی ہیں، وہ تو ایسا رہتا ہے ویسا رہتا ہے. میرے محترم دوست بھائیو، اللہ پاک قبر کے اندر آپ سے مولوی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. یہ نہیں پوچھے گا کہ جو فلاں مولانا صاحب آئے تھے وہ کیسے تھے. اللہ آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھیں گے نا. تو ایک وجہ ہوتا ہے انسان حق کو پا کے جو ہے عمل نہیں کرتا. کیوں؟ ارے نہیں مولوی لوگ کا کام بولنے کا ہے، وہ تو خود ایسا کرتا ہے. اور جتنی بھی برباد قومیں دنیا میں ہیں، تمام کے تمام قوموں کا یہ کامن ان کا اصول تھا. یہ بول دو کہ یہ نبی جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. آپ سلم کو بھی کہا گیا نا کہ یہ نبی جو ہے وہ کیا ہے، یہ جادوگر ہے، یا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ سٹیا گیا، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں حق کو نہیں قبول کرنے کے لیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق کی بات آپ سے کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کو ضرور اس کے پر عمل کریں گے. ہمیں دعوت کے کام کرنے والوں کو مدعو نہیں کرنا ہے. یہ مدعو کرنا خود سے دین سے بچنے کے لیے یہ بھی انسان کو گمراہی میں ڈالنے کی چیز ہے. اس کے علاوہ جو چیز انسان کو حق سے روکتی ہے حق کو قبول کرنے سے، وہ ہے انسان کا دنیا کے اندر جو ہے خود ساختہ اصول. ہم خود سے اصول بنا لیے ہیں کہ ہم مانیں گے اس شرط پر جب جو ہے وہ مولوی صاحب دکھائیں گے آپ کو اس کتاب کے اندر. ہاں ہم مانیں گے اس شرط پر جب ہمارے امام فرض کو بلوا دیں گے. ہم مانیں گے اس شرط پر جب آپ دکھائیں گے بہشتی زبر میں. ہم مانیں گے اس شرط پر جب آپ اس کو دکھائیں گے بخاری شریف کے اندر. اپنا اصول بنا لینا. یہ کیا اصول ہے بھائی؟ یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ کا امام بنے تبھی مانیں گے آپ؟ اور صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ آپ کے امام نے بنے گا آپ نہیں مانیں گے؟ قرآن کی آیتوں کو آپ نہیں مانیں گے اس طریقے سے؟ تو دنیا کے اندر کبھی کبھار ہوتا ہے انسان جو ہے اپنا ایک اصول طے کر لیتا کہ نہیں ہم مانیں گے تو اس شرط پہ مانیں گے. یہ بھی کیا ہے؟ انسان کو جو ہے حق کے راستے سے دور کرنے کا ایک وجہ اور سبب ہے کہ خود سے کوئی راستہ جو ہے انسان اختیار کر لے کہ ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے، ایسا کرے گا تو ہم مانیں گے. حق کو آنے کے بعد ایسا ویسا دائیں بائیں نہیں کرنا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا، جب ان لوگوں نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر دیکھ لیا کہ یہ حق ہے تو حق ہے، اب اس کے لیے ہم چاند دے دیں گے. یہی ہوا ایمان نا. یہ کون سا ایمان بھائی کہ آدھا جتنا آدھا بٹے من کیا تو ٹھیک ہے، اب میں نے کیا تو پھر جو ہے وہ آدھا مسلمان آدھا ہندو، تاکہ جو ہے جب جائیں ہم کافروں میں تو وہ بھی خوش، چاہے مسلمانوں میں تو ادھر بھی خوش. اللہ کو ایسا مسلمان پسند نہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں تم لوگ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. اس کے علاوہ قبول حق کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں جس سے لوگ حق قبول نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے انا میں آتا ہے. انانیت. ارے یار اتنا بڑا آدمی ہم ہیں، ہمارے پاس اتنا عقل ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم اتنا پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اور یہ آپ کو سمجھائے گا کل کا بچہ کو بتائے گا کیا کہا فرعون نے کہ موسیٰ جو میرے گھر میں پال پوس کے بڑا ہوا وہ ہم کو بتائے گا دین. یہ کیا ہے؟ انانیت ہے. حق آنے کے بعد یہ نہیں دیکھنا آپ کو کہ بتانے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھنا آپ کو کون بتا رہا ہے. حق مل گیا تو اپنے انا کو بھول جاؤ. حق کون ہے؟ آپ کون ہے بھائی؟
کیا ہیں آپ؟ نیتا ہو گئے ہم فلانے صاحب کی جو ہے بڑے جگہ کے جو ہے امام صاحب ہو گئے ہیں، اب جو ہے ہمارا جھکنا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، چاہے دنیا پلٹ جائے ہم نہیں جھکنے والے ہیں۔ یہ انا ہے، انا۔ اور سب سے بدترین چیز انسان کی لائف کے اندر یہ انا ہے۔ سارا برائی کا جڑ جو ہے یہی انا سے کھلتا ہے۔ میں کیسے مان لوں گی؟ میں تو کل کی میری بچی تو ہم کو سکھائے گی تیرا باپ میں ہوں تو میرا باپ ہے بھائی، ایسا کرتا ہے آدمی آج کل۔ غصہ نہ کر، ہم نے خود سنا ایسے لوگوں سے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ ہے، ہم کو تو سکھائے گا، کل کا لوٹا ہم کو تو سکھائے گا۔ اتنا غصہ آنا نہ کر۔ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے قبول حق کے راہ میں رکاوٹیں، اسباب کیا ہے، علاج کیا ہے، بیان کیا جا رہا تھا، اور ہم لوگ پہنچے تھے اس بات کے اوپر کہ انا جو ہوتا ہے انسان کے اندر، میں جھک جاؤں، مجھ سے تم بولے گا، ہم ہیں گھر کے بڑے، یعنی کہ جو انا ہے نا، انا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور کبھی کبھار جو انسان انا میں آ کر جو ہے بہت سی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں انا کو بیچ میں لانا ہی نہیں ہے، بلکہ انا کو ختم کرنا ہے۔ اللہ العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ جب اللہ العالمین نے کہا اسجدوا لآدم، اے تمام کے تمام فرشتوں اور جنوں، تم سب کے سب جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ انا میں آ گیا، میں کروں سجدہ، اچھا میں یہاں کا بے حیثیت نواسی ہوں، یہ تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، میرے سامنے پیدا ہوا ہے یہ آدم، میں آگ سے بنا ہوں، آگ تو اوپر اٹھتی ہے، آگ کی لہک ہوتی ہے، کہ تو مٹی سے بنا ہے، میں بڑا ہوں نا، لہذا میں جھک جاؤں کے سامنے، یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں جھکنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ انانیت میں آگے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کو حکم کو نہیں مانا اس نے۔ اور بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا نیتا بن گیا، یا گھر کا بڑا بزرگ ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہے داڑھی والا، کسی بچے نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ کا یہ عمل غلط ہے، تو ہم کو بولے گا، اور پھر جو ہے وہ دین کے جو حکم ہے، احکام ہے، اس کو جو وہ توڑ دیتا ہے، اللہ کا جو ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کبھی بھی انا اپنے اندر ہرگز نہیں لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاکسار تھے، آپ اسلام تواضع پسند تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ لوگوں کے اندر جو حسن اخلاق کی آپ نے تعلیم دی، لہذا ہمیں اپنے انا کو جب دین کا معاملہ آئے تو سر آنکھوں پر کبھی بھی ہمیں اپنا انا کو جو ہے نہیں سامنے لانا ہے۔ اس کے علاوہ قبول حق کی جو راہ میں رکاوٹیں ہیں، وہ ہے دنیا میں خواہشات کی پیروی کرنا۔ خواہشات کی پیروی، اگر ہم حق قبول کر لیں گے تو جو ہمارے گھر میں اتنا ٹی وی لگا ہوا ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں رات بھر جو ہے گندا فلم، جو ہم لوگ گھومتے ہیں جا کے مارکیٹ میں اتنا بے پردہ ہو کر، جو ہم لوگ جو ہے گھر میں پارٹی شارٹی چلتا ہے، جو بے حیا ہم جاتے ہیں ہر جگہ، جو ہم لوگ شراب پیتے ہیں، جو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم دین کے اوپر چلے آئیں گے تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہمیں جو ہے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اچھا ہے کہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا؟ رب کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، ٹائم ہو گیا ہے، نفس کہہ رہا ہے یار فلم تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو لاسٹ سین ہے یہ، اور ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی کا وقت ہے، رات بھر بات کرو، عیاشی کرو۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے خواہشات کو اس کے اندر دب جاتا ہے، اور
خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں کچلنے کا حکم دیا ہے. آپ کا من ہمیشہ کہے گا کہ آپ برائی کیجئے, آپ جو ہے عیاشی کیجئے, آپ دنیا میں لگے رہیے, لیکن آپ کو جو ہے اپنے نفس کو کچلنا ہے. اور جو شخص اپنے نفس کو کچلنے میں جتنا زیادہ کامیاب ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا زیادہ اونچا کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو اتنا مشکل سے صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے آپ نے اپنے نفس کو کچلا ہے. آپ کو نیند آ رہی تھی پھر بھی آپ نے اٹھا. آپ کو ایک جھوٹ بولنے پہ 100 روپے مل جاتا, لیکن آپ نے اللہ کے لیے نہیں بولا. یہ اللہ نہیں آتا ہے, جانتا ہے. اور یہ بھی جا کہ اللہ فرماتے ہیں نازیات کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو شخص دنیا کے اندر جو ہے ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا رہا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے آپ کو اپنے برے خواہشات سے بچا لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو ایسے ہی لوگ جو ہے جنتی ہیں. آج ہمارے یہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ نفس کے غلام ہو گئے. نماز کے لیے پڑھتے ہیں, من نہیں کرتا ہے. آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ارے من نہیں کرتا ہے. آپ درس میں کیا آتا ہے؟ ارے یہ من نہیں کرتا ہے. بتائیے آپ رب کے غلام ہیں کہ من کے غلام ہیں؟ اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ من کو کچلیے. آپ من کو دلہا بنائے ہوئے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اور من کیا کرے گا؟ آپ کو جنت میں چلے جائے گا. لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے نفس کو کچلنا ہے. اگر دین کے مواد میں وہ سامنے آتا ہے تو نماز کا وقت ہوا فوراً بستر پھینکو اور نماز پڑھو. پہلے جو چیز کا وقت ہو جائے نفس کو کچلنا ہے, اور اس سے کچلنے کا نام ہی تقویٰ ہے. بھائی تقویٰ کس کو کہتے ہیں بولیے؟ ہمارے یہاں جو ہے بڑے بڑے تقویٰ لوگ سنتے ہیں. تقویٰ کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے لیے جو ہے پسند کرتا ہے جب اللہ کو بلائے. تو کبھی کبھار انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنے خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے جو ہے دین کو قبول نہیں کرتا ہے, کہ اسلام کو نہیں مانتا, کہ مان لیں گے تو پھر میرا ناچ گانا اور جو عیاشی کا میرا گھر کا ماحول ہے, یہ جو میرا لائف ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا اور آپ کو یہ پسند نہیں ہے. میرے پسند دوست بھائیوں, یہ جہنم کا راستہ ہے. اگر آپ اپنے خواہشات کی غلام ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ کو جہنم میں لے کے جا کے چھوڑے گی. اور لیکن اگر آپ نے اپنے نفس کو کچل دیا اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے ہدایت کو پانے کے بعد اپنے آنکھوں کے سامنے حق کو دیکھنے کے بعد چھوڑتے ہیں, وہ ہے دنیا کی ظاہری مال و متاع اور یہاں کی طاقت اور قوت کا ڈر, کہ اگر ہم دین کے اوپر چلیں گے تو گھر والا سے مخالف ہو جائیں گے, ہم کو حصہ نہیں دیں گے, یا ہم کو جو ہے فلاں بڑا صاحب ہے وہ ہم کو پیٹنے لگیں گے. دنیا کا ڈر, دنیا کا کھونے کا خوف, دنیا کے مال کا خوف. اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو جو اتنا پیسہ آپ کو یہاں سے مل رہا تھا وہ پیسہ بند ہو جائے گا. تو کیا کرو, دنیا لے لو اور آخرت کو چھوڑ دو. بتائیے یہ ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک مکھی کی پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور آپ نے اس مکھی کی پر کو لے لیا اور جو ہے پوری آخرت کی زندگی کو آپ نے داؤں پہ لگا دیا. آج اکثر گھر کا اکثر ہمارے بھائیوں کا یہی معاملہ ہے. بھائی آپ حق کو قبول کر رہے ہیں, آپ صحیح سے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں, کیا کریں گے؟ اگر کر لیں گے تو گھر والے سب خلاف ہو جائیں گے, کر لیں گے تو فلانے بڑا صاحب ہم کو ماریں گے پٹک پٹک کے. تو دنیا کا ڈر اور مال کے کھونے کا خوف, یہ سب سے زیادہ حق کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی رہی. لیکن جب اہل ایمان حق کو قبول کرتا ہے نا, میں نے پہلے بیان کیا تھا, جب ایک انسان اللہ کی توحید کو جان لیتا ہے تو پھر جان لینے کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ میرا کون خوش ہوتا ہے کون ناخوش ہوتا ہے. اس طرح کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات تاریخ کے اندر جن میں حق قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کو جو ہے ننگا تک کر دیا گیا, ان کے جسموں کو چیر دیا گیا. لیکن حق وہ ہے جو انسان قبول کرنے کے بعد اپنے جسم اور جان سے گواہی پیش کرتے کہ ہم نے حق کو مانا ہے تو اب ہماری موت بھی اس کے اوپر ہوگی.
یہ کون سا آپ کا ماننا ہوا بھائی؟ کسی نے ایک تھپڑ مارا، ہاں ہاں بھائی بس 7 دن کو چھوڑ دیے. میرے محترم دوست بھائیوں، دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد، صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کے بعد کچھ تو مشکلیں آئیں گی، لیکن یہ مشکلیں آپ کو جنت کے راستے میں مضبوط کرنے والی ہے. آپ کو اللہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ جنت کو جو ہے مجھے جنت بالمکارہ، جنت کے راستوں کو تکلیف سے گھیرا گیا ہے. تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن ہمیشہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو یہ دنیا ہے کیا بھائی؟ 4 دن کی لائف ہے، مرنے کے بعد ایک قطرہ پانی اور ایک طرف پورا دریا ہے. آپ کو کیا پسند ہے؟ اس ایک قطرے کے لیے مر رہے ہیں، آج نہ کل تو یہ چلا ہی جانا ہے، لیکن وہ لائف کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وقت ختم ہو گیا، اس کو بول کے میں ختم کرتا ہوں. ایک اور چیز ہے جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، وہ ہے غلط علماء کی جو ہے کو فالو کر لینا. جو علماء سو ہے، بہت سارے علماء ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جو پبلک کو جو ہے اپنا، چونکہ اس کا فینس ہوتے ہیں پبلک، اور اس سے وہ پیسہ ایڈتے رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر نہ آئے. اگر یہ حق اس کا آنکھ کھل گیا تو ہم کو یہ پیسہ نہیں دے گا، میرا پیسہ پیٹ بھرنا بند ہو جائے گا، اس لیے اس کو حق جان نہیں مت دو. اور یہود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو حق سے روکتے تھے ان سے پیسہ لینے کے لیے، کہ اگر اس کو ہم بلا دیں گے تو یہ اس نبی کے فالوور بن جائیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے، تو کیا کرو ان سے حق کو دور رکھو. ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان کے فالوورز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ایسے برے علماء سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو آپ کو جو ہے حق کو آنے کے بعد بھی جو ہے آپ کو صرف اس لیے روکتا ہے کہ ہم نہیں پڑھے کیا 20 سال کیا کیے میرے میں ہم، ارے کیا کیے ہم جانتے ہیں. کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں حق کو پانے کے بعد جو ہے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں تو ہمیں جو ہے ہمیشہ توحید پر، سنت پر رہنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.